اور آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ایک سیریز ہم نے شروع کی تھی میتھولوجی، کہ جس میں دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ شکتیاں، وہ قوتیں کہ جو کالی دنیا کے بےتاج بادشاہ ہیں اور اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے اب وہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس ٹرانسمیشن، اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے شاگرد دنیا بھر میں موجود ہیں اور وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور اس عملیات کی دنیا کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں، تو یقیناً ان کا واسطہ، ان کا تعلق وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں کسی نہ کسی قوتوں سے سامنا ہوتا ہے۔ اور اگر میرے کسی شاگرد کا سامنا کسی ایسی کالی قوت کے ساتھ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے اس کا حل تلاش کر لیتا ہے۔ صرف یہی مقصد ہے اس ٹرانسمیشن کو بنانے کا، کیونکہ ہندوستان میں بھی ہمارے شاگرد موجود ہیں، بنگلہ دیش میں بھی موجود ہیں، یورپ میں، یو ایس میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں کسی نہ کسی جگہوں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو یہ کام ہم سے سیکھ رہے ہیں۔ روحانیت کا کام، وہ کام کہ جو روحانیت کے راستے کا ایک اہم جز ہے، کہ جس سے انسان کا ایمان بھی سلامت، کہ جس سے انسان کا ایک روحانی سکون اس کو میسر ہو، اور پھر یہ کام کرنے کا، سیکھنے کا مقصد ان شیطانی قوتوں کو شکست دینا۔ تو آج ان تمام باتوں پہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس طرح پہلے میں نے اگیا بیتال کے بارے میں آپ کو بتایا، آج میں آپ کو بتاؤں گا چوڑا چمار کے بارے میں۔ یقیناً آپ نے مختلف منتروں میں، مختلف تنتروں میں اور مختلف الوی اعمال میں آپ نے چوڑا چمار کا نام سنا ہوگا۔ الوی اعمال میں ان کا نام انہی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اور شیطانی اعمال میں ان کا نام باقاعدہ طور پر مدد کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ چوڑا چمار یہ ہے کیا۔ اس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ چوڑا بیسیکلی ہندوانہ اور نچلی ذات کی لوک تانترک میں سے ایک کالے شکتی کی قوتیں ہیں کہ جو اتنی خطرناک کہ جس کو آسوک طاقتوں کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ شیطانی وہ قوتیں، وہ طاقتیں کہ جو جن کا زور عروج پر ہو، بعض عاملین جب چوڑا چمار کا عمل کرتے ہیں اور وہ کمزور دل کے مالک ہوتے ہیں تو یہ چوڑا ان کو کھا جاتا ہے، ان کو مار دیتا ہے۔ کالی شکتیوں میں بھی کالے عمل کے قوت کو حاصل کرنے کے لیے پوری طریقے سے کالا ہونا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایسے منتروں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ جو کسی
ایسی دیویوں پر مشتمل ہو کہ جو اپنی قوت میں مکمل ہو، تو یہ چوڑا اس کے قابو میں آتا ہے، ورنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کسی کو نہیں بخشتا، اور جب یہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ ایک کالے لڑکے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور بالکل برہنہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ مکمل طور پر بھی عامل کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ اس چوڑا چمار کی دو خصوصیت ایسی ہیں کہ جو کالی دنیا میں بے تاج بادشاہ جس کو مانا جاتا ہے، سب سے اس کی پہلی قوت اسے کہتے ہیں خونی چیخ، کہ جب چوڑا چمار کو کسی کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو میں اس کی نشانیاں بھی بتاؤں گا اور پھر اس کا علاج بھی بتاؤں گا، اور پھر اس چوڑے کو ختم کرنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا۔ ابتدان میں یہ مریضوں پر یا جس شخص کے لیے کام کیا جائے اس کو یہ خواب میں آنے شروع ہوتا ہے، اور خواب میں اس کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، اور خواب ہی کی حالت میں اس کو ایسے پیغامات دیتا ہے کہ پھر انسان جاگ کر انہی کی پیروی کرنے لگتا ہے، ویسی حرکات و سکنات کرنے لگتا ہے۔ کہ اس کا سب سے پہلا وار جسے خونی چیخ کہتے ہیں، کہ انسان کہ جس کے لیے اس کا عمل کیا جائے وہ خوابوں میں چیخنے لگتا ہے، یہاں تک کہ نیند میں اٹھ جائے اور چیختا ہوا اٹھے، اور ایسا چیختا ہوا اٹھے کہ اس کے جسم سے کہیں نہ کہیں سے خون ضرور جاری ہو، چاہے وہ اس کی ناک کے رستے ہو، کان کے رستے ہو، آنکھ کے رستے ہو، سر کے رستے ہو، یا جسم میں کسی بھی زخم کے رستے ہو، خون ضرور رستا ہے۔ اور یہ چمار اتنا خطرناک ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے بعد پھر یہ ایک دم دار سائے کی طرح، کہ جیسے آپ نے دیکھا ہو نا کسی ایک دم سائے کی طرح گزر جاتی ہے ایک جھلک میں، پھر اس کے بعد یہ اس شخص کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتی ہے جیسے پچھل پھیری کھیلتی ہے۔ ابھی دیکھا یہاں اور ابھی دیکھا وہاں، لیکن خوف اس حد تک مسلط کر دیتا ہے یہ کہ جس کے اوپر مسلط کیا جائے کہ اس کے وجود تک میں سے ایسی اسمیل آنے لگتی ہے کہ جیسے کوڑا جل رہا ہو، اور ایک وقت جب اس کا زور بڑھ جاتا ہے تو اس کا جسم ایسے ہی جلنے لگتا ہے، وہ لاکھ دوائیں استعمال کر لے، وہ لاکھ ٹھنڈے پانی میں بیٹھ جائے، لاکھ غسل کر لے، لاکھ وہ کچھ کر لے، اگر کوئی اس مرض کا شکار ہو جائے تو اس کا چھٹکارا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل بہت ہے۔ اسی چوڑا چمار کالی طاقت کالے جادو کی ایک ایسی قوت کہ جسے انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ بعض جو چوڑا چمار کے جو عاملین ہیں وہ اسی عمل کے ذریعے، اسی منتروں کے ذریعے، یعنی کہ اسی چمار کے ذریعے الٹی گردش مسلط کرنے پر مہارت رکھتے ہیں۔ الٹی گردش سے مراد کہ یہ وقت کو پلٹا دیتے ہیں، اس کے اندر یہ قوت شیطانی۔ وقت کو پلٹانے سے مطلب کیا ہے، پہلے اس چیز کو سمجھیں، یعنی کہ الٹی گردش جسے کہتے ہیں، کہ اگر کوئی ایسا شخص جو خوش قسمت ہو اور اس کے اوپر اس کو مسلط کیا جائے تو وہ خوش قسمتی پلٹ کر بدقسمتی میں آ جاتی ہے،
اور پھر وہی بدقسمتی محرومی کی طرف آ جاتی ہے، بار بار ناکامی کی طرف آ جاتی ہے، پھر وہ اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص سندھ اور ہندوستان کی سرزمین سے بہت ہے، کہ جو سندھ کا یہ علاقہ ہے اور پھر یہ راجستھان کا جو علاقہ لگتا ہے، ان جگہوں پر ان کی قوتیں بھرپور ہیں، اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بھوت دمر تانتر میں مہارت رکھتے ہیں، اور بالخصوص چوڑا چمار، جو یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کالی شکتا تنترا کے ذریعے ہی اس کو قابو کیا جا سکتا ہے، ورنہ اور کسی شے سے، کسی دوسرے عمل سے یہ قابو ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے چوڑا کہ یہ اپنے ہی عامل کو مار دیتا ہے، اور مارتا بھی کیسا ہے؟ بدبو کی صورت میں۔ یہ وار نہیں کرتا، یہ اس کے جو اوسان ہوتے ہیں نا، یہ اس کو اتنا سینسیٹیو کر دیتا ہے اور اپنی ہی اسمیل اس میں بھر دیتا ہے کہ جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے عامل کے بارے میں ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ اس کا عامل ہوگا وہاں سے کوسوں دور کوڑا جلنے کی اسمیل آنے لگتی ہے۔ اور جو اس چوڑا چمار کا عامل ہوگا وہ پانی سے ڈرے گا، وہ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھ سکتا۔ جس دن اس کے اوپر پانی پڑا اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ اندازہ کر لیجیے کتنی غلیظ اور گندی شے ہے، اور کالی دنیا میں باقاعدہ طور پہ اس شیطان کو وار کیا جاتا ہے، اس شیطان کو مسلط کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر۔ ان تمام سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے بدن کو اور اپنے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے، یعنی کہ آدھا ایمان جو ہے نا وہ آپ کی صفائی پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورہ قریش کا سلسلہ شروع کیا، میں نے کہا تھا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں وہ تمام کے تمام ان تمام شکتیوں سے محفوظ ہیں، ان تمام شرری قوتوں سے محفوظ ہیں، ان تمام شیاطینی دشمنوں سے محفوظ ہیں، ان تمام شیاطینی جناتوں سے محفوظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش واحد وہ طاقتور صورت ہے جو ان شکتیوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، ختم و نیست و نابود کر دیتی ہے۔ کہ جو شخص سورہ قریش 70 مرتبہ روزانہ 70 دن مکمل کر لیتا ہے تو وہ ان تمام شیطانی وار کہ جسے چوڑا چمار کہتے ہیں، جسے بھوتنی بھوتاں کہتے ہیں، جسے بھیر بھیرات مساں کہتے ہیں، کہ جسے اگیا بدال کہتے ہیں، کہ جسے کچا کلوہ کہتے ہیں، پکا کلوہ کہتے ہیں، جسے شیخ سدھو کہتے ہیں یا شیخ کمال کہتے ہیں، یا جتنی بھی کہ جن کا تعلق ہندوستان پاکستان کی سرزمین سے ہے، بلوچستان کی سرزمین سے ہے، بنگال کی سرزمین سے ہے، یا وہ زمین مصر کی ہو یا وہ زمین افریقہ کی ہو، اس میں مسلط جتنے بھی شیاطین ہیں تمام کے تمام سے وہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے جو سورہ قریش پڑھتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ پوری دنیا بھر میں موجود ہیں،
عمل وہ کوئی سے بھی کرتے ہوں سورہ قریش ضرور ان کے ورد میں رہتی ہے، کیونکہ سورہ قریش ایک ڈھال ہے جو ان کو بچاتی ہے ناگہانی آفتوں سے، جو ان کو بچاتی ہے مضی امراض سے، جو ان کو بچاتی ہے شیطانوں کے شر سے، جو ان کو بچاتی ہے کالی شکتیوں کے شر سے۔ اور جو لوگ سورہ قریش کے باقاعدہ طور پر عامل ہیں، وہ اور ان کی آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں کہ وہ محفوظ ہیں ان کی شکتیوں سے جو یہ شیطانی قوتیں موجود ہیں۔ کیونکہ ایک فرد واحد کا سورہ قریش پڑھنا اور ایک اجتماع کی صورت میں سورہ قریش پڑھنا زمین اور آسمان کا فرق ہے، کہ جب کوئی کام ہم اجتماعی طور پر کرتے ہیں تو اس کی قوت 1000 ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی قوت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، 1,00,000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بھی قسم کی تانترک گھر نتھوں کو شکست دینا چاہو تو سورہ قریش ضرور پڑھا کرو، کیونکہ سورہ قریش ہی وہ روشنی ہے جو آپ کو ہدایت کی طرف لے کر آتی ہے اور آپ کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ یہاں تک اس چوڑا چمار کے بارے میں مشہور ہے کہ جو اس کے عاملین ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص آدھی رات یعنی کہ رات کے تیسرے پہر اس کو نام سے پکارے اور تکرار کرے وہ صبح تک پاگل ہو جاتا ہے۔ کتنا خطرناک عمل ہوگا یہ۔ اور کتنا بے رحم ظالم ہوگا یہ۔ اچھا، یہ شیطانی قوتیں قیامت تک رہیں گی، ان کو ایک مہلت ملی ہوئی ہے۔ کوئی یہ سمجھے نا کہ ہم اس کو سورہ مزمل کی قوت سے ختم کر دیں، سورہ قریش سے ختم کر دیں، آیت الکرسی کی قوت سے ختم کر دیں، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک دن کی مہلت ملی ہوئی ہے، ایک مدت تک ان کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب رب کی پکڑ ہوگی تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی شیطانی قوت ہو، چاہے کوئی بھی حالات ہوں، یا آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں، اگر آپ نے سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے نا، تو آپ کو کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہندوؤں میں ایک نچلی ذات کہ جسے چمار کہتے ہیں، اس چوڑا چمار کا تعلق اسی نچلی ذات کی اس بدروحوں سے ہے کہ جو بھٹکی ہوئی ہیں۔ بعض یہ بھی گمان کرتے ہیں، یہ بھی خیال کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، شیطان کا کام تو خیر جلانا ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی ذات سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کافر ہوں، کسی بھی ضرورت سے تعلق رکھ لیں، اچھے برے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھوں کا ساتھی بنائے اور بروں سے محفوظ رکھے، ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کم وقت میں جلدی کامیاب ہونے کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ تاریخ اس چیز سے بھری پڑی ہوئی ہیں
کہ شیطانی قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو ضائع کیا، اور پھر اس میں وہ کامیاب تو ہوئے دنیاوی اعتبار سے، لیکن پھر انہی قوتوں نے اس انسان کو تباہ و برباد کر اس کو قتل کر کے اس کو اپنے ساتھ اپنا ساتھی بنا لیا، کہ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو ایسے لوگوں کا تعلق آپ کو دنیا میں ہر جگہ ملے گا، لیکن سورہ قریش پڑھنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ تو کوشش کریں کہ سورہ قریش کے لشکر میں اگر آپ شامل ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، اور اگر آپ شامل نہیں ہیں تو آپ کم از کم 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں تو آپ اس میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر اسی ترتیب سے اس کا پوری زکوٰۃ اور اس کا پورا نصاب ادا کریں جو ہم کو ہمارے بزرگوں نے تعلیم کیا، اور پھر ہم انہی شیطانی قوتوں سے محفوظ ہوئے۔ اگر مزید کچھ اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور یہ میری نظر سے گزرا تھا تو میں نے سوچا چلو میں چوڑا چمار کے بارے میں ہی آج تھوڑی مختصر سی گفتگو کر لوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اس چوڑا چمار کو نا زنجیری قوتوں کا بھی مالک سمجھا جاتا ہے۔ زنجیری قوتیں سمجھتے ہیں؟ زنجیری قوتیں وہ قوتیں ہوتی ہیں جو ایک پہ ایک کڑی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، وہ چوڑا ہوتا ہے، جو اپنے ساتھ ایک ٹرین، جیسے ٹرین انجن لے کے جاتی ہے نا ساری بکیوں کو، اسی طریقے سے چوڑا چمار چلتا ہے کہ جب اس کو مختلف منتروں کے ذریعے چلایا جاتا ہے اس کو، تو یہ اپنے ساتھ ایسی شیطانی قوتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر پھر یہ لے کے چلتا ہے۔ ایک وقت میں چوڑے نے بڑا تنگ کرا تھا لوگوں کو، اس کے بڑے واقعات موجود ہیں کہ جو لوگ عملیات کا شغاف رکھتے ہیں، جو لوگ عملیات کا رستہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ لوگ اس چوڑے کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ مختلف اعمال میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کسی بھی شیطان کا ایک نام نہیں ہے، اس کے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن ہندوانی اعمال میں مختلف تانترک اس کو چوڑا کے نام سے پکارتے ہیں۔ سفلی کا یہ بیتاج بادشاہ ہے، اور نچلے طبقے میں یہ اپنی طاقت کا مالک آپ ہے۔ تو اسی طرح اگر میری نظر سے کچھ گزرے گا، مجھے کچھ یاد آئے گا تو میں مزید اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک چیز اور کہ جو لوگ اس چوڑے چمار کو جب جگاتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں کہ اشد دھاتو کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو، یہ اشد دھاتو کیا ہے، اسے کسے کہتے ہیں، یہ 8 میٹلز کیا ہیں، کون کون سے اس میں آتے ہیں، اور مختلف دھاتوں کے ذریعے اس کا کیا تعلق ہے۔ ہر دھات کا تعلق کسی نہ کسی مخلوقات سے ضرور ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ چیزیں بالکل الگ ہیں، یہ بالکل الگ ہے۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں، اگر ایسی کچھ پیشنٹ آپ کے پاس آئے کہ جس پیشنٹ کے پاس سے کوڑا کرکٹ کی جلنے کی بدبو آئے، اور وہ بدبو جب آئے تو نہ کسی دھوپ سے جائے اور نہ کسی بخور سے جائے، نہ کسی خوشبو سے جائے، نہ کسی اسپرے سے جائے، نہ پرفیوم سے جائے، وقتی طور پہ جائے اور پھر وہ اسی حالت میں ہو جائے اور بڑھ جائے، تو پھر آپ سمجھ جانا کہ اس کے اوپر چوڑ کا وار ہے۔ اس کو چوڑ کا وار بھی کہتے ہیں۔ تو پھر سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس مریض کے بدن سے فلیتہ سلیمانی مل کے جلائیں گے، اور اس کے کانوں میں روئیاں دے کے فلیتہ سلیمانی کا فلیتہ جلائیں گے،
اور سورہ قریش پڑھ کر پانی دم کر کے اس کو پلائیں گے، اور پھر کچھ وقت انتظار کر کے اس کی کیفیت کو دیکھیں گے۔ اگر اس کی کیفیت ابتدائی وقت میں بدلنے لگے تو بہتر ہے اس کو کنٹینیو رکھیں، اور اگر نہ بدلے تو پھر مختلف طریقہ کار اتارے گئے، میں اپنی ویڈیوز میں سمجھا چکا ہوں، وہ کریں تاکہ اس سے اس کو نجات مل جائے۔ اس کی مریض کی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ خواب میں چیختا ہے، ڈرتا ہے، خون نکلتا ہے مختلف جگہوں سے، اور پھر جو خواب میں وہ دیکھتا ہے اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ جیسے خواب میں وہ دیکھ رہا ہے پہاڑ پہ جا رہا ہے، تو پھر وہ جب اٹھے گا تو وہ پہاڑ کی طرف تمنا کرے گا اور آرزو کرے گا اور رخ کرے گا۔ گھر والے اس کو بہت روکیں گے لیکن وہ جانے کی کوشش کرے گا، وہ جائے گا۔ اگر اس نے دیکھ لیا خواب میں کہ سمندر کی طرف جا رہا ہے تو پھر وہ اٹھتے ہی سمندر کی طرف بڑھنا شروع کرے گا۔ تو اس کا ابتدائی اثر خواب کی صورت میں اس کے دماغ کو کنٹرول کر کے اس سے ان کام کو کروانا ہوتا ہے کہ جس سے اس کو نقصان پہنچے۔ اب تو خیر اس کے عاملین بھی بہت کم رہ گئے، گنتی چنتی کے رہ گئے۔ ابھی تک تو میرے سامنے کوئی ایسا کیس آیا نہیں چھوڑا جس پر ہو، لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کیس آ جائے تو اس کو آپ اس طرح ہینڈل کرو کہ جس طرح میں نے سمجھایا ہے۔ صرف یہ چیزیں بتانے کا مقصد اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنا ہے۔ تربیت مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے، لیکن میں اپنے مریدوں کی تربیت، اپنے شاگردوں کی تربیت بالکل اسی طرح کرتا ہوں جیسے ہمارے بزرگوں نے ہماری کی۔ ہمیں مختلف شیاطین کے بارے میں بتایا، مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا، پھر اس کا علاج بتایا کہ کس طرح اس کا کرو گے۔ اور جب یہ پوری طرح سے انسانی وجود میں منتقل ہو جاتا ہے پھر اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ پھر مریض کو بڑا کنٹرول کیا جاتا ہے، مریض کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے، ورنہ وہ کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے بعض پیشنٹ کو دیکھا ہوگا کہ ان کو گھر والے باندھ کے رکھتے ہیں، اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، ہاتھ چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ بھی نقصان کر لیتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ اس کو مینٹل قرار دے دیتے ہیں، نفسیاتی کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، وہ مینٹل نہیں ہے، نفسیاتی نہیں ہے، وہ ایک اذیت سے گزر رہا ہے، وہ اپنی ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو اندھے کی جنگ ہے۔ تو ایسے پیشنٹ جب کبھی آپ کے پاس آئیں تو کوشش کرو اس کا علاج سورہ قریش سے اس ترتیب و طریقے سے کیا جائے۔ پینے کے لیے 15 گنش کا تعویذ دے دیں، جلانے کے لیے فلیکتا سلیمانی دے دیں، پڑھنے کے لیے سورہ قریش دے دیں، اور جب پوری طریقے سے اس کے وجود پہ قابض ہو جائے تو پھر کوشش کریں کہ مجھ سے رابطہ کر کے اس کا طریقہ پوچھیں، پھر میں آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا، پھر آپ اس طریقے پہ اس کا علاج مکمل کریں، کیونکہ ہر طریقہ عام نہیں کیا جاتا، صرف اتنا ہی بتایا جاتا ہے جتنا سوشل میڈیا پر یا جتنا کیمرے کے آگے اس کی ضرورت ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چوڑا چمار کی حقیقت آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے میں نے توڑ بھی بتا دیا، اس کی علامتیں بھی بتا دیں، اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اجازت دیں اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔